نون لیگ بہت کوشش کر رہی ہے کہ آج کل میں جو ہے وہ یہ ترمیم جو ہے قانون میں وہ پاس کر لے کہ یا تو کوئی 5 ججز جو ہیں ان کا نام لیا جائے گا، ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنا دیا جائے گا، یا پھر ججز کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو ان دو چیزوں میں سے پارلیمنٹ نے کوئی ایک قانون پاس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے قانون جو ہیں وہ بنانے جا رہے ہیں، جس میں سب سے اہم جو لگ رہا ہے وہ ہے فیڈرل کورٹ، یعنی کہ وفاق کی ایک کورٹ بنائی جائے گی جو کہ سارے آئینی جو معاملات ہیں وہ کورٹ دیکھے گی۔ اس میں سپریم کورٹ کی جو پاور ہے وہ ختم کر دی جائے گی، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس قدر یہ حکومت پاگل ہو چکی ہے کہ اپنے ہی پاؤں پر سویلین بالادستی پر ہی کلہاڑا مار رہی ہے۔ آپ یہ سنیں صدیق جان اس پر کیا کہا، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کہ فیڈرل کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ آئینی سارے معاملات جائیں گے، یہ ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں نمبر گیم پر کہ نمبر گیم کیا ہے۔ دیکھیں نمبر گیم میں ان کو قومی اسمبلی میں چاہیے 2 تائی بنتی ہے 224 اور سینٹ میں بنتی ہے 64، اور اس میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ اہم ہیں کیونکہ ان کے پاس 5 سینیٹر ہیں اور ان کے پاس 8 جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں ایم این ایز ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے یہ اس خدشے کا اظہار کر رہی ہے کہ ان کے 5-6 لوگ توڑے جا سکتے ہیں، اور اس میں یہ بھی حکومت کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی والوں سے یا جو 41 ہیں پی ٹی آئی کے آزاد، ان سے ووٹ ڈلوا دیا جائے اور بعد میں یہ چیلنج ہو جائے گا سپریم کورٹ میں، دیکھی جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہوں کہ جیسے تیسے بھی جو ہے وہ ایک بار آئینی ترمیم کروا دیں، بعد میں معاملہ عدلیہ میں چلا جائے، قاضی صاحب اس کو مینیج کر سکتے ہیں، کریں، لیکن وہاں پہ بھی ظاہر ہے پورا زور لگایا جائے گا۔ اب بھی اگر یہ آئینی ترمیم آ رہی ہے تو نون لیگ کے تو اپنے بندے پورے نہیں ہو رہے تھے، نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے، ایم کیو ایم اور ان تمام جماعتوں کے جو نمبر ان کے اپنے پورے کیے گئے ہیں وہ کسی اور نے کیے ہیں، وہ انہوں نے نہیں کیے۔ تو اس میں سب کسی اور کا کردار ہے، قاضی صاحب کو کوئی اور بچار ہے، اور اس حوالے سے شہباز شریف کے سابقہ مشیر جو ایک تنخواہ دار ملازم تھے شہباز شریف کے، انہوں نے وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں کہا تھا، جو آج کل کل جز وقتی صحافی ہیں، کل وقتی وہ نون لیگ کے نوکر ہیں اور ملازم ہیں، انہوں نے وسیم بدامی کے پروگرام میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک ٹیم ورک کے طور پہ قاضی فائز عیسی صاحب کو جو ہے وہ کنٹینیو کروانے کے لیے۔ تو سنا دوستو آپ نے کہ فیڈرل کورٹ اگر بن گئی تو سب کو معلوم ہے کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اٹھائے گی اور اپنے حق میں ایسے ایسے فیصلے کروائے گی جس سے اس عوام کا، اس ملک کا تو نقصان ہوگا، لیکن چند شخصیات کا صرف فائدہ ہوگا، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسی بھی ہوں گے، پھر یہ حکومت بھی ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہوں گے۔ تو یہاں پر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اگر چند لوگوں نے یہاں پر اس ترمیم میں ووٹ ڈال دیا تو یہ ترمیم جو ہے وہ پاس ہو جائے گی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں اس ترمیم کو لے کر جایا جائے گا اور پھر وہاں پر قاضی فائز عیسی جو ہیں وہ اس کو مینیج کریں گے اور اس قانون کو جو ہے وہ پاس کیا جائے گا۔